حافظ حمداللہ صاحب، اب اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں، آپ ایک اپوزیشن اتحاد میں جانے کے ایک سلسلہ ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، اپوزیشن کی جو مین جماعتیں ہیں ان میں سے مولانا صاحب کو کردار کی طرف دیکھا جا رہا ہے جو 26ویں ترمیم کے دوران ہوا. اب ان کی طرف سے دھوکے کا الزام، بٹرے کرنے کا الزام آپ پہ لگے یا آپ کی طرف سے، جس سندھو صاحب نے دونوں طرف ہی بات کی ہے، تو کیا جذبات ہیں؟ چلے ایک طرفہ ہی سمجھ لیں اس کو. جے یو آئی کے اس وقت کیا جذبات ہیں؟ جے یو آئی کے مولانا صاحب کے کیا جذبات ہیں 26ویں ترمیم کے معاملے میں آپ کا جو کردار تھا؟ بات یہ ہے کہ اب صاحب میں بار بار کہہ چکا ہوں اور مولانا صاحب بھی کہہ چکے ہیں، 2-3 ایسے مجالس میں تو میں حاضر رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے دوست سلمان راجہ، رؤوف حسن اور اللہ آپ کا بھلا کرے علی گوہر صاحب، کبھی اسد قیصر، کافی حد تک بلکہ اکثر چیزوں پر پی ٹی آئی کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، آن بورڈ لیا ہے. اور جو وہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کیا، یہ خود مولانا صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے کہا آپ ووٹ نہ کریں. ایسی بات ٹھیک ہے نا، بالکل درست بات. یہاں تک تو یہ ہے. اب آئیے اس بات پر 56 کلاسز پر مشتمل ایک آئینی مسودہ تھا، اتفاق ہوا 22 پر. جی، تو یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا. اب اس میں وہ کیا کیا شامل کرنا چاہتے تھے، جو وہ شامل کرنا چاہتے تھے آئینی ترمیم کی صورت میں وہ نہ کر سکے، کیونکہ جے یو آئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، پی ٹی آئی کی بھی رزش تھی، احتجاج تھا. انہوں نے وہ پھر آپ کو یاد ہوگا سمپل قانون سازی کے ذریعے وہ سب کچھ انہوں نے کروایا. جہاں تک یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو دھوکہ دیا، آج تک تو میں نے میری پارٹی کی کسی قیادت سے نہیں سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو دھوکہ دیا. باتیں ہوتی ہیں کہ لیکن حکومت نے تو مولانا کو ابھی میں آؤں گا اس بات پر. اب اگر دھوکے کی بات ہے تو پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے ہمیں ڈسا، ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور جب پی ڈی ایم حکومت میں تھے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے. یہی مدارس کی رجسٹریشن کی بل تھی، فلور پر آیا، ایجنڈے پہ آیا، اس کے 1-2 وہ بھی پیش ہوئے، لیکن پھر روک دیا گیا کہ یہ اوپر سے فرمان آیا. اب اوپر کہاں سے فرمان آیا؟ ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن دونوں ایوانوں سے پاس ہوئی، وہ قانون سازی ہوئی، لیکن کہاں سے رک کیا گیا؟ اور پھر جو دینی مدارس کی تنظیمات کے قائدین اور مولانا صاحب کے مقابلے میں علماء لا کے انہوں نے پریس کانفرنس ان سے کروایا. اس لیے میں کروایا کہتا ہوں کہ 2-3 وفاقی وزیر اس پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے، جس میں عطا تارڑ بھی تھے، مذہبی امور کے وزیر سالک بھی تھے، اس میں خالد مقبول صدیقی یا کون اس میں وہ بھی تھا. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب حکومت پارٹیوں میں شامل حکومتی پارٹیوں، بڑی 2 پارٹیاں، پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی اور پی ڈی ایم حکومت کے زمانے میں بھی، پھر الیکشن کے زمانے میں بھی، الیکشن کے بعد بھی، آج بھی یہ سب کچھ ہوا. لہٰذا ہم یقین جانیے باوجود اس کے کہ مولانا صاحب کی زرداری صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی، شہباز شریف صاحب سے بھی، لیکن ابھی آپ کی پیکا ایکٹ ہے نا، اس بارے میں آپ کے صحافی حضرات گئے تھے. مولانا صاحب نے ان کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا مصنف کو آنے دے، اس پر مشورہ کریں گے. 4 گھنٹے کے بعد انہوں نے، لیکن زرداری صاحب نے مولانا صاحب کی اس درخواست پہ عمل نہیں کیا. کلوزنگ کامنٹس دونوں مہمانوں کے. بلاول صاحب کا، فیصل صاحب یہ کامنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو ہم نے کردار اپنا کریڈٹ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ کمپرومائزڈ ترمیم ہے، کمپرومائز شکل میں ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 26ویں ترمیم ایک کمپرومائز شکل کے اندر ہے جو مولانا صاحب دیکھیے بلاول صاحب کے مجھے کانٹیکسٹ نہیں پتا بیان کا، لہٰذا میں ان کے بیان پہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس زمانے میں جے یو آئی کی لیڈرشپ کا بڑا پازیٹیو رول تھا. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک میں مسلط رہنا چاہتے تھے، وہ نکالا گیا. اس میں کچھ اور باتیں تھیں جو کافی خطرناک تھی. ملٹری کورٹ سرویلنس کا، ملٹری کورٹس کا جو مسودہ جو حکومت کا تھا وہ انتہائی خوفناک تھا. اس کی کافی زیادہ سٹنگز نکالے گئے. لیکن بعد میں یہ بات مولانا صاحب نے خود بھی کہی اپنے انٹرویوز میں بھی اور ہم سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کی گئی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے روح اور الفاظ کے خلاف کر کے آئین کی توہین کی گئی. یعنی 26ویں آئینی ترمیم آپ نے کی، پھر اس پہ آپ نے یہ کہا ان سے کہ سینئر موسٹ جیسے بنائیں گے، لیکن پھر قانون سازی اس طرح کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو پرپز ہے، آبجیکٹ ہے، اس کو ہٹ کیا گیا. اور وہ اس جو 26ویں آئینی ترمیم منظور کر جاتے ہوئے جو وعدے وعید کیے گئے ہمیشہ کی طرح، جس طرح سے حافظ احمد اللہ صاحب نے، کیونکہ طاہر سندھو صاحب نے پوری کوشش کی، لیکن یہ کوششیں پہلے بھی رفع ہوتی. ان کا ایک ہی آبجیکٹ ہے کہ اپوزیشن لڑے آپس میں، ہم نہیں لڑیں گے. ہم جہاں پہ ہم نے جھکنا ہے ہم بالکل جھکیں گے، اور یہاں پہ اور جے یو آئی کی لیڈرشپ تو ہمیشہ بڑی معاملہ فہم ہے. سندھو صاحب آپ ایک کوئک کامنٹ، میں حافظ صاحب کیونکہ دیر سے انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، ہم آپ دونوں سے اس پہ رائے لے چکے ہیں. پنجاب حکومت نے اپنی تشہیر کی ہے، اس کے اوپر آپ
آپ کیا کہتے ہیں حمداللہ صاحب؟ آپ نے مختلف ادوار کے اندر اس پہ تنقید پی ٹی آئی پہ بھی کی ہوئی ہے جو وہ اپنی تشہیر کرتے تھے اخبارات میں. دیکھیے بات یہ ہے، ایک طرف ہم میڈیا پر قدغن لگاتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فقہ ایکٹ جیسی شیعہ قانون لاتے ہیں، افسا کی زبان بند کرنا، حافظ حمداللہ کی زبان بند کرنا، حامد میر کا زبان بند کرنا، اسما شیرازی کا زبان بند کرنا، اور کیا نام عام آدمی کی بھی سوشل میڈیا پہ عام آدمی کی بھی، سیاسی ورکر کی بھی، سیاسی پارٹیوں کی بھی وہ زمان. دوسری طرف آپ کو گراؤنڈ اوپن کھلا ہوا ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب پی ٹی آئی والے تصویر لگاتے تھے وزیر اعلیٰ کا یا عمران خان کا کسی پروجیکٹ کے لیے تو کتنی تنقید ہوتی تھی، ہم بھی کرتے تھے تنقید. لیکن آج جو کچھ اخبارات میں ہو رہا ہے، تو کل جو آپ کہہ رہے تھے کیا وہ غلط تھا یا آج کا غلط ہے، وہ جھوٹ تھا یا آج جھوٹ ہے، یہ فیصلہ تو حکومت کر سکے گی. لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قومی خزانے سے اتنا پیسہ خرچ کے اپنے اشتہارات کے لیے قوم کو، یعنی آپ خود اس یہ دیکھیے کہ پارلیمنٹرین نے، حکومت نے تنخواہوں میں کتنا اضافہ کیا، خواہ پنجاب کا ہو یا وفاق کا ہو. اور غریب کا حال پوچھئے کہ غریب کا کیا حال ہے. اس کے پاس نان و نفقے کے لیے اب 2 پیسے نہیں ہیں، بجلی بل جمع کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. آپ روزگار چھین لیتے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ آپ نے ختم کیا، لاکھوں لوگوں سے آپ نے روزگار چھین لیا. تو یہ تمام چیزیں یہ آپ کے مثبت پوائنٹ نہیں ہے آپ کی حکومت کی بہتری کے لیے، یہ آپ کے ناکامی کے اور بدنامی کے باعث بن رہے ہیں.